السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المعین المکین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا و مولا سرور کون و مکان، مالک انس و جاں، راحت العاشقین، رحمت للعالمین، دونوں عالم کے مالک و مختار، جود و سخا کے پیکر، مالک انس و جاں، بے کسوں کے کس، بے بسوں کے بس، سیاح لا مکان، جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانِ عقیدت پیش کریں اور والہانہ عشق و محبت میں پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دنیا میں زندگی گزارنے کا مقصد، دنیا میں آنے کا مقصد انسان کا یہ ہے، اگر وہ کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، فلاح کونین حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑے ہی سادہ اور بہترین لفظوں میں ڈاکٹر اقبال نے امت مسلمہ کو یہ سمجھا دیا، بتا دیا، اور اپنے اس شعر سے ایک سبق اور ایک درس دیا، ایک نسخہ کیمیا دیا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور اپنے ایمان کو اور اپنے اسلام کو مکمل رکھنے کے لیے اور اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، کامل رکھنے کے لیے سب سے پہلے جو شرط لگائی گئی ہے وہ یہی ہے، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہوں اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھنا یہ ہمارے لیے بہت ہی ضروری اور اہم ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرتیں بے شمار ہیں، اس کی حکمتیں بے شمار ہیں، اس کی عزتیں بے شمار ہیں، لامتناہی چیزیں ہیں، اس کی صفات لامتناہی ہیں، لامحدود ہیں، اس کی قدرتوں کا، اس کی حکمتوں کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ جیسے جیسے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرتوں کو جانتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے جیسے ہمیں علم ہوتا چلا جاتا ہے، ہمارا یقین اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور زیادہ ہوتا چلا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے بے پناہ محبت فرماتا ہے، پیار کرتا ہے۔ اور میں یہ بھی بتا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ہر بندے سے پیار نہیں کرتا۔ کچھ بندوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک بھی ہوتا ہے، کچھ بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سزائیں بھی دیتا ہے، اور کچھ بندے ایسے ہیں جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نظر رحمت فرماتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کن بندوں پر اپنی نظر رحمت فرماتا ہے، نظر عنایت فرماتا ہے، اور کن بندوں سے ناراض ہوتا ہے اور ان پر اپنی غضب فرماتا ہے۔
آپ دیکھیں کہ ایک ماں ہے، اس کے 10 بچے ہیں، 10 اولاد ہیں اس کی، لیکن ماں جو ہوتی ہے وہ 5 بچوں سے محبت بے پناہ کرتی ہے، بے انتہا عشق کرتی ہے، ان کی محبت کے لیے ہر وقت تیار رہتی ہے، ان کے محبت میں اپنی پریشانیوں کو پریشانی نہیں سمجھتی ہے، ان کے لیے بڑی سے بڑی مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، ان کے ہر طرح سے ہیلپ کرتی ہے، مدد کرتی ہے، ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کو ترقی دینے کے لیے، ان کو بہترین طریقہ سکھانے کے لیے، تربیت دینے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتی ہے، اور اتنا محبت کرتی ہے کہ جب وہ 5 بچے اس کی آنکھوں کے سامنے آتے ہیں تو اس کا خوشی سے چہرہ کھل جاتا ہے، خوشی سے دل جھوم اٹھتا ہے، اور دل میں ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، اور ماں ان کے چہروں کو دیکھنا گوارا کرتی ہے، ان کے چہروں کو دیکھنا پسند فرماتی ہے، پسند کرتی ہے۔ لیکن وہیں اسی کے 5 بچے ایسے بھی ہیں جن کو وہ ماں بالکل محبت نہیں کرتی، جن سے وہ پیار نہیں کرتی ہے، جن کے لیے اس کے دلوں میں پیار کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا ہے، بے انتہا ان سے نفرت کرتی ہے، غضبناک رہتی ہے، دل کڑتا ہے ان 5 بچوں کی وجہ سے، اور یہاں تک کہ نفرت کی حد یہ ہوتی ہے کہ ان 5 بچوں کا چہرہ دیکھنا تک پسند نہیں کرتی ہے۔ جب وہ 5 بچوں کا چہرہ، ان میں سے کسی ایک کا چہرہ اس ماں کے آنکھوں کے سامنے آتا ہے، دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، دل میں ایسا لگتا ہے کانٹے چبھ گئے ہیں، بھیانک درد محسوس ہوتا ہے۔ آخر آپ سوچے تو صحیح، 10 بچے ہیں اور سب کے سب اسی کے ہیں، 10 اولاد ہیں اور سب کے سب اسی نے اپنے وطن سے پیدا کیے ہیں، رب کی قدرتوں سے، ایک ہی گھر میں سب رہتے ہیں، لیکن 5 سے محبت کر رہی ہے، 5 سے محبت نہیں کر رہی ہے، 5 کے لیے اپنی قربانیاں دینے کو تیار ہے، اپنی رحمتیں نچھاور کرنے کو تیار ہے، اپنے پیار کو بانٹنے کو تیار ہے، لیکن وہی 5 بچے جو اس کے ہی ہیں لیکن ان سے بے انتہا نفرت کرتی ہے، غضبناک رہتی ہے۔ آخر وجہ کیا ہے؟ کھانا تو سبھی بچوں کو دیتی ہے، وہ ماں کھلاتی سب کو ہے، پلاتی سب کو ہے، سونے کے لیے جگہ سب کو دیتی ہے، سلاتی سب کو ہے، لیکن پیار 5 ہی بچوں سے کرتی ہے اور 5 سے نہیں کرتی ہے، سب ایک ہی چھت کے نیچے رہ رہے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی اپنے بندوں سے کچھ معاملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے جن کو اسی نے پیدا کیا ہے، سب کا حقیقی خالق اور مالک وہی ہے، لیکن ایک ہی آسمان کے نیچے رہنے کے باوجود سب اسی کے آسمان کے نیچے موجود ہیں، سب کو کھلاتا ہے، سب کو روزی دیتا ہے، لیکن محبت سب بندوں سے نہیں فرماتا، اپنا انعام سب بندوں پر نہیں کرتا ہے، اپنی رحمت کی بارشیں سارے بندوں پر نہیں کرتا ہے، سارے بندوں سے پیار نہیں کرتا۔ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ ماں جو 5 بچوں سے پیار کر رہی ہے اور 5 سے نہیں کر رہی ہے، آخر ریزن کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بچے تو سب اسی کے ہیں، 5 سے پیار نہیں، محبت نہیں، آخر وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ وہ 5 بچے جن سے ماں محبت کرتی ہے، بے انتہا عشق کرتی ہے، پیار کرتی ہے، وہ 5 بچے ایسے ہی نہیں ہیں، بلکہ وہ ماں کے فرما بردار ہیں، ماں کے حکموں پر چلنے والے ہیں، ماں کی خدمت کرنے والے ہیں، ماں کی عزت کرنے والے ہیں، ماں کا احترام کرنے والے ہیں، ماں کی شان و شوکت کو سمجھنے والے ہیں، ماں سے بے انتہا پیار کرنے والے ہیں، ہر وقت ماں کے لیے تیار رہنے والے ہیں، ان کی خدمت کے لیے، ان کی عزت کرتے رہتے ہیں، ان کی خدمت کرتے رہتے ہیں، کبھی بھی ماں کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ماں کے حکموں پر کہے ہوئے پر چلتے ہیں،
تو اسی وجہ سے ماں ان سے پیار کرتی ہے، ماں ان سے محبت کرتی ہے کہ میرے کہے ہوئے پر چلتے ہیں اور میری حکم کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہے ہیں، تو ماں ان سے پیار کرتی ہے۔ اور وہیں 5 بچے جن سے وہ نفرت کرتی ہے، نفرت کی وجہ صاف ہے کہ وہ 5 بچے اپنے من کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ماں کے حکموں پر چلنا پسند نہیں کرتے، ماں کی بتائی ہوئی باتیں ان کو اچھی نہیں لگتی ہے، اپنی منمانی زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں اور اپنی منمانی زندگی گزارنے کی تمنا ان کے دلوں میں ہوتی ہے۔ وہ کسی کی باتوں کو ماننے والے نہیں ہیں، وہ اپنی ماں کی باتوں کو درکنار کر دیتے ہیں، ماں کو تکلیفیں دیتے ہیں، ماں کی عزت نہیں کرتے ہیں، ماں کا احترام نہیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ماں ان سے محبت نہیں کرتی ہے، ان سے پیار نہیں کرتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی ان بندوں سے بھی پیار کرتا ہے، انہی بندوں سے محبت فرماتا ہے جو بندے اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اس کے حکم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے ہیں اور اس کے بتائے ہوئے طریقے پر، اس کے محبوب کے بتائے ہوئے سنتوں پر عمل کرتے ہیں اور اپنی زندگی کو بہتری کے ساتھ فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزارتے ہیں۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ وہ 5 بچے جن سے ماں محبت بے انتہا کرتی ہے، اگر ان سے کبھی غلطی سرزد ہو جائے، غلطی ہو جاتی ہے تو ماں اس کو معاف بھی کر دیتی ہے، ماں سے معافی مانگتے ہیں تو معاف کر دیتی ہے، ماں درگزر کر دیتی ہے، ان کی غلطیوں کو، ان کی سزاؤں کو معاف کر دیتی ہے، ان کو سزا نہیں دیتی ہے، ان کو بخش دیتی ہے۔ اسی طرح سے غلطی تو سب سے ہوتی ہے، لیکن جب اللہ کا بندہ، اللہ سے محبت کرنے والا، اللہ سے پیار کرنے والا، اس سے جب غلطی سرزد ہو جاتی ہے اسی وقت توبہ کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرما لیتا ہے، اس کو سزائیں نہیں دیتا ہے، اس پر رحم و کرم کی بارش فرما دیتا ہے۔ اور وہ 5 بچے جن سے وہ بندے جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ غضبناک ہوتا ہے، جو اس کے حکم کے مطابق نہیں چلتے، انہی پر اپنا غضب فرماتا ہے، جو اس کے بتائے ہوئے طریقے سے انحراف کرتے ہیں، اپنی منمانی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آزادی چاہتے ہیں اور آزاد خیالی کے ساتھ اپنی منمانی کرتے ہوئے اپنی زندگی کو جینا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو سزائیں دیتا ہے، ان کی پکڑ کرتا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج کا انسان بھول چکا ہے، اس کے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے کہ یہ جسم، یہ جان، یہ سانسیں، یہ دماغ، یہ عقل، یہ سب کچھ ہمارا نہیں ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، یہ ہم کو عطا کی گئی ہے، ہم کو دی گئی ہے، اور اس کا مالک کوئی اور ہے، اور کوئی اور نہیں، اللہ تبارک و تعالی ہے جو اس کا مالک حقیقی ہے۔ اور مالک کو اپنی چیز لینے کا اختیار ہوتا ہے، اس میں کسی کا کوئی انٹرفیئر نہیں ہوتا، کسی کو بولنے کا حق نہیں ہوتا ہے، مالک جب چاہے جس چیز کو لینا چاہے لے سکتا ہے۔ بندہ مومن بھول چکا ہے، آج لوگوں کو اچھی باتیں بتائیں، اچھی باتیں کہیں تو وہ کہتے ہیں تم کون ہوتے ہو ہمیں اچھی باتیں بتانے والے، تم کون ہوتے ہو ہماری زندگی میں داخل ہونے والے، تم کون ہوتے ہو ہماری زندگی میں دخل اندازی کرنے والے، یہ جسم میرا ہے، یہ زندگی میری ہے۔ ارے تیری زندگی نہیں ہے، یہ انگلیاں بھی تیری ہل رہی ہے تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم شامل ہے، اس کی قدرتیں شامل ہیں، اگر اس کی قدرتیں نہ ہوتی، اس کا حکم نہ ہوتا تو اپنی ایک انگلی بھی ہلا نہیں سکتا تھا۔ تو کتنا مجبور ہے انسان، تو سوچ تو صحیح، یہ سانسیں تو جو لے رہا ہے،
اس میں تیرا کوئی کمال نہیں ہے، اس میں کوئی تیری طاقت و قوت شامل نہیں، یہ سب حکم خداوندی سے ہو رہا ہے۔ ایک پل کا صرف معاملہ ہوتا ہے، ابھی یہ تیرے جسم مٹی کے ڈھیر ہو جائیں گے اگر تیری سانسیں نکل جائیں تو اپنے وجود کو سمجھ، تو اپنی دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھ۔ اے انسان، تو کتنا غافل ہو چکا ہے، تو کتنی منمانی کرنے لگا ہے۔ مصیبتیں پریشانیاں آج تجھ پر آ رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار کوئی اور نہیں ہے بلکہ اے انسان تو خود ہے۔ اپنے آپ کو بدل ڈالو، اپنے آپ کو سنبھال لو، اپنے آپ کو سدھار لو، تو ہماری زندگی اے انسانوں، اے دوستوں، اے احباب بہتر ہو سکتی ہے اور اچھی ہو سکتی ہے۔